قرآن کریم کی مختصر مگر جامع تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا وان الله شديد العذاب۔ صدق اللہ مولانا العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ اس آیت کے اندر دو بہت ہی اہم باتیں بیان کی ہوئی ہیں، دو بڑی ہی اہم باتیں بیان کی گئی ہیں جن کا ہمارا پریکٹیکل لائف کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے۔ چنانچہ پہلی بات یہ کہ ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کی ذات کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، اپنی اولاد سے، اپنے مال اموال سے، اپنے آپ سے، ہر چیز سے زیادہ محبت ہمیں اللہ کی ذات سے ہونی چاہیے۔ پہلے چلیں اسی حصے کو بیان کر لیتے ہیں، پھر دوسرے حصے کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا، کہ جو اللہ کے برابر اوروں کو بھی معبود سمجھتے ہیں، يُحِبُّونَهُمْ، وہ اپنے ان جھوٹے خداؤں سے ایسی محبت رکھتے ہیں كَحُبِّ اللَّهِ، جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو اہل ایمان ہیں، اشد حبا للہ، وہ تو اللہ کی محبت میں بہت شدید ہیں، وہ اللہ سے سب سے بڑھ کر جو ہے وہ محبت کرتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر ہمیں قیامت تک کے لیے ایک سنہری اصول ملا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو مشرکین ہیں، جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پوجتے ہیں، وہ ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے، اور جو اہل ایمان ہیں وہ واقعی اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو اس آیت کے اس حصے میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ اللہ سے کحب اللہ، یعنی انسان ظاہر ہے سب سے زیادہ محبت جو ہے وہ اپنے معبود اور اپنے خالق سے ہی کرتا ہے۔ فرمایا کہ وہ بدبخت جو ہیں، وہ کفار، وہ مشرکین، وہ اپنے جھوٹے خداؤں سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے جو ہے وہ کی جانی چاہیے، اور جو اہل ایمان ہیں وہ واقعی اللہ سے سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ تھوڑا سا آپ جو قرون مظلمہ جن کو کہتے ہیں یا ایام جاہلیت، ان کی تھوڑی سی جو ہے آپ ہسٹری کو جو ہے وہ نیویگیٹ کریں۔ آپ سنتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے کہ پرانے زمانے کے اندر لوگ جو تھے وہ دیوی دیوتاؤں کے نام پر جوان لڑکیوں کو اور اپنی اولادوں تک کو جو ہے ان کی بھیڑ چڑھا دیا کرتے تھے۔ یہ بہت عام چیز ہے، تاریخ کے اندر ایسے بہت سے واقعات جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں، چاہے وہ یونان ہو، چاہے وہ ہمارا ہندوستان ہو۔ تو دیوی دیوتاؤں کے نام پر اتنی محبت یا ان سے اتنا تعلق کہ آپ ان کو راضی کرنے کے لیے اپنے لخت جگر تک کو جو ہے وہ ان کے اوپر، اور اپنی بیٹیوں تک کو جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ ان کی بھیڑ چڑھا دیں۔ فرمایا کہ ایسی محبت تو صرف کحب اللہ، اللہ سے ہونی چاہیے، اور اس کا پھر جلوہ اور اس کا ایک مظہر جو ہے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صورت میں نظر بھی آیا کہ اللہ جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے، لیکن پھر یہ اللہ تعالیٰ کی کمال شفقت ہے کہ اللہ نے ذبح بھی نہ کرنے دیا، صرف امتحان کی حد تک جو ہے وہ امتحان لیا۔ تو ایسی زیادہ محبت کہ انسان اپنا سب کچھ، اپنی تاکہ اپنی آل اولاد، اپنا لخت جگر تک جو ہے وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، ایسی محبت صرف اور صرف اللہ کی ذات سے جائز ہے اور کسی کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ اور جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو اہل ایمان ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صورت میں آپ کا وہ جو واقعہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مینا میں لے جانے کا تاکہ ان کو ذبح کر دیں، وہ اس بات پر بہت بڑی دلیل ہے کہ جو اہل ایمان جو ہوتے ہیں وہ ہر چیز سے بڑھ کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم زندگی دیکھیں، آپ کے صحابہ کی زندگی دیکھیں اور ان واقعات کو دیکھیں کہ جن میں حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 4 بیٹے جو ہیں وہ یکے بعد دیگرے جو ہیں
وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جو ہے وہ وار دیتی ہیں، قربان کر دیتی ہیں، اور پھر بھی جو ہے وہ بیٹوں کا حال پوچھنے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال پوچھتی ہیں۔ تو اصل میں تو اہل ایمان کو ایسی محبت ہونی چاہیے اپنے اللہ سے، اللہ کے نبی کے ساتھ، کیونکہ اللہ کے نبی کے ساتھ بھی محبت جو ہے وہ ایک طرح سے اللہ کے ساتھ ہی محبت ہے۔ جیسے قرآن کریم کے اندر من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کوئی جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، تو اسی طرح سے جو رسول سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا، اور رسول سے محبت کیے بغیر اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی جو ہے وہ جھوٹا ہے۔ تو ایک بات تو یہ طے ہو گئی کہ قیامت تک کے لیے ہم اہل ایمان جو ہیں ہمارے اندر یہ بات راسخ ہونی چاہیے کہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اگر ہمیں اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑے تو ہم دریغ نہیں کریں گے۔ دوسرا حصہ آیت کا کہ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان جو ہے جب اس پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، یہ ایک فطری سی بات ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر یہ جو نزول مصائب کا سلسلہ ہے، ہم انسانوں پر طرح طرح کی مصیبتیں اترتی ہیں، اس کی حکمت بھی یہی ہے کہ جب ہم بہک جاتے ہیں، اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑا سا جو ہے ہمیں اپنے راستے کی طرف لاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب انسان پر کوئی مصیبت نازل ہو اس سے دو باتیں سیکھنی چاہیے، اس سے دو سبق لینے چاہیے۔ وہ دو سبق کیا ہیں؟ نمبر ایک کہ یہ سمجھ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑی کوئی ذات نہیں، وہ بہت بڑی ذات ہے، اللہ سے بڑا کوئی صاحب قوت نہیں ہے، وہ سب سے طاقتور ذات ہے کہ میرے تمام تر منصوبوں کے باوجود، میں اپنی تمام تر استطاعت کے باوجود، میں اپنی تمام تر قوت کے باوجود اپنی منزل حاصل کرنے میں ناکام رہا، جو میں چاہتا تھا وہ نہ ہو سکا۔ تو یقیناً کوئی ایسی ذات ہے جو بہت بڑی صاحب قوت ذات ہے، جس کے آگے سب کمزور ہیں، اور جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ایک تو ہمیں جب بھی کسی ابتلا میں سے گزریں، کسی آزمائش میں سے گزریں، کسی بھی ایسی حالت کا سامنا ہو کہ جو ناگوار حالت ہو، اس سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ قادر مطلق ذات اللہ کی ذات ہے، سب کچھ کرنے پر قادر ذات اللہ کی ذات ہے، اپنی مرضی اور منشا کو نافذ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہم اپنی مرضی، اپنی منشا، اپنی چاہت کو کبھی بھی پورا نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات کہ اس سے ڈرنا چاہیے کہ وہ ذات کہ جس نے ہمیں دنیا میں پکڑ لیا، اگر اس نے آخرت میں پکڑ لیا تو کیا بنے گا؟ دنیا میں تو جب وہ پکڑتا ہے، ہمارے پاس ایک استغفار کا موقع ہے، ہم اس کے آگے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں، جس سے وہ عذاب جو ہے وہ ٹل بھی سکتا ہے، اس عذاب میں تخفیف بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن قیامت کے دن اگر اس نے پکڑ لیا تو وہاں تو نہ معافی کا موقع ہوگا، نہ وہاں گڑ گڑانے کی جگہ ہوگی، وہاں تو جو عذاب ہے وہ بڑھتا ہی چلا جائے گا، اس کے ٹلنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے جب بھی کوئی مصیبت، جب بھی کوئی آفت آئے تو جہاں اللہ تعالیٰ کی قوت کا ادراک پیدا ہو، وہیں اس سے خوف بھی دل میں پیدا ہو کہ اگر اللہ نے دنیا میں اپنی ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے اس طرح سے پکڑ لیا ہے، اگر اس نے آخرت میں پکڑ لیا تو کیا بنے گا؟ تو اب ذرا براہ راست میں آپ کو اس کا ترجمہ بھی سمجھا دوں کہ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ فرمایا کہ کاش یہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر، جو گناہ گار ہیں، جو شرک کرتے ہیں، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب ان پر کوئی آفت اترتی ہے، جب ان پر کوئی عذاب اترتا ہے، چاہے وہ غزوہ بدر کے اندر قتل کی صورت میں ہو، چاہے وہ قحط سالی کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں جب ان پر کوئی عذاب اترتا ہے تو کاش یہ سمجھ لیا کرتے کہ ان القوۃ للہ جمیعا، کہ سب کی سب قوت اللہ کے لیے ہے، یعنی ہمارے یہ بت کچھ نہیں کر سکے،
ہم جن پر تقیہ رکھے ہوئے ہیں یہ ہمارے کسی کام نہیں آ سکے. اور دوسری بات وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور یہ بھی سمجھ لیا کرتے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ بڑی سخت عذاب دینے والی ذات ہے. جب اس نے ناراض ہو کر ہمیں یہاں ایسا عذاب دیا ہے تو قیامت کے دن اگر اس نے پکڑ لیا، قیامت کے دن اگر اس نے ہمیں عذاب دینا شروع کر دیا تو ہمارے پاس غول و خلاصی کی کون سی سبیل ہوگی؟ اس سے بچنے کا کون سا راستہ ہوگا؟ الغرض دنیا میں نزول مصائب پر، نزول آفات پر ہمیں ان دونوں باتوں کا ادراک رکھنا چاہیے. ایک یہ کہ اللہ کی ذات سے بڑھ کر کوئی صاحب قوت نہیں ہے، اور اللہ کی ذات سے بڑھ کر کوئی عذاب دینے والا نہیں ہے. اور ان دونوں باتوں سے سبق حاصل یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں پھر اس کی اطاعت کی طرف آنا چاہیے، اس پر کامل ایمان رکھنا چاہیے، صرف اسی کو معبود سمجھنا چاہیے، صرف اسی کو صرف اسی کو اپنا الہ سمجھنا چاہیے، صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اور یہ کہ اس کی ہر حال کے اندر جو ہے فرما برداری کرنی چاہیے. امید ہے کہ آج کی اس مختصر ویڈیو میں بھی کچھ نہ کچھ آپ کے علم میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہوگا. اس التماس کے ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.